آج ہم ایک بہت ہی گہرے روحانی تصور پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں فراہم کردہ ذرائع میں ملتا ہے، خاص طور پر ایک دستاویز ہے دیدار کی 3 اقسام۔ ہمارا مقصد صرف آپ سمجھیں دیکھنے کے عمل سے آگے جانا ہے اور اسماعیلی روایت میں دیدار کے اصل معنی اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ جی بالکل۔ پیر ناصر خسرو کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، اس سے شروع کرتے؟ ضرور ضرور۔ وہ کہتے ہیں، جب امام کا نور میری روح پر چمکا، اگرچہ میں رات کی طرح تاریک تھا، میں ایک چمکتا ہوا سورج بن گیا۔ یہ تو تاریکی سے روشنی کی طرف تبدیلی کی بات ہے۔ بالکل، اور یہ صرف شاعری نہیں ہے، میرا مطلب ہے یہ مرید کے یعنی پیروکار کے باطنی سفر کی عکاسی ہے۔ جب دل امام کے نور سے روشن ہوتا ہے نا، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ دل بغیر ساز کے رقص کرتا ہے، روح بغیر الفاظ کے گاتی ہے، ایک پاکیزگی اور تکمیل کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، جب کہا جاتا ہے دل بغیر موسیقی کے رقص کرتا ہے، تو یہ صرف کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ اصل میں اس اندرونی خوشی، اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، ایک حقیقی گہرا احساس مسارت۔ تو یہ دیدار جس میں اتنی طاقت ہے، اس کا لفظی مطلب کیا بنتا ہے؟ دیدن سے ہے آپ نے کہا؟ جی ہاں، فارسی لفظ دیدن ہے، مطلب تو ہے دیکھنا یا ملاقات کرنا، لیکن یہاں اس روایت میں یہ صرف جسمانی طور پر دیکھنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ صحیح۔ یہ امام زمان سے یعنی وقت کے جو زندہ امام ہیں ان سے ایک الہی ملاقات ہے، اور وہ نور الہی کے حامل مانے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف جسم کو دیکھنا نہیں بلکہ امام کے چہرے میں خدا کے نور کا مشاہدہ کرنا ہے۔ اچھا۔ قرآن پاک میں بھی سورہ اعراف کی آیت ہے 7.198 جو ظاہری بینائی اور روحانی بصیرت کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی اصل دیکھنا آنکھوں سے نہیں؟ جی، اصل دیکھنا دل کی بصیرت سے ہے۔ تو جب بات صرف دیکھنے سے آگے بڑھ کر روحانی مشاہدے تک جا رہی ہے، تو کیا اس تجربے کی مختلف سطحیں یا قسمیں بھی ہیں؟ ذرائع میں کچھ ملتا ہے اس بارے میں؟ جی ہاں، ذرائع میں 3 بنیادی اقسام کا ذکر ہے۔ بالکل، پہلی ہے ظاہری دیدار، یعنی امام کا جسمانی طور پر بابرکت دیدار کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری ہے باطنی دیدار، یہ فہم، عقل اور دل کی گہرائی سے امام کو پہچاننا ہے، یعنی سمجھنا، پہچاننا۔ بالکل۔ اور تیسری قسم وہ ہے نورانی دیدار، یہ امام کے نور الہی کا براہ راست روحانی ادراک ہے۔ یہ سمجھ سے بھی آگے کی بات ہے، ایک طرح سے فضل سے ملنے والی عطا ہے۔ اچھا۔ آج ہماری بات چیت ظاہری دیدار پر مرکوز ہے، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ظاہری دیدار خود ایک دروازہ بن سکتا ہے۔ یہ آنکھ کا دیکھنا، دل کی پہچان یعنی باطنی دیدار، اور پھر روح کے نورانی تجربے تک لے جا سکتا ہے۔ تو یہ آغاز ہے؟ جی، یہ ایک ایسا لمحہ ہو سکتا ہے جو اندر کی پوری دنیا کو روشن کر دے۔ حضرت علی کو دیکھنا گویا پوری دنیا کی روزانہ کی آمدنی کے برابر ہے، اور یہ عبادت بھی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت علی کے چہرے میں دیکھنے والے صرف ایک انسان کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ وہ الہی صفات کا مظہر دیکھتے تھے جن کا وہ مجسم تھے، جیسے علم، انصاف، شجاعت، پاکیزگی۔ تو یہ ایک طرح سے باطنی حقیقت کا ظاہری جلوہ تھا۔ بڑے علماء جیسے امام فخر الدین رازی ہیں، محب الدین الطبری ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کی پرہیزگاری میں، ابراہیم کو ان کے تحمل میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، اور عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہے، وہ علی بن ابی طالب کو دیکھیں۔ یعنی تمام انبیاء کی خوبیاں ایک جگہ جمع؟ جی، یعنی علی ان تمام عظیم صفات کا مجموعہ تھے، ان کو دیکھنا گویا ان تمام کمالات کو دیکھنا تھا۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ دیدار صرف ایک باہر کا عمل نہیں ہے، ایک نظر ڈالی اور بس؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک گہرا تبدیلی لانے والا روحانی واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ روح کو بیدار کرتا ہے، دل کو الہی سچائی کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے، اور اس نور خداوندی کے قریب لاتا ہے جو ذرائع کے مطابق اماموں کی نسل میں ہمیشہ سے جاری ہے۔
کہا جاتا ہے کہ ایک سچی مخلصانہ نظر بھی اندر یعنی باطن میں بے پناہ روشنی اور اثر رکھتی ہے۔ صحیح۔ اور اس موضوع پر ہمارے پاس اب دیکھیں تو کئی طرح کی معلومات ہیں۔ کچھ تو تاریخی واقعات ہیں، جیسے المؤید فی الدین الشیرازی کا اپنا تجربہ، اچھا۔ پھر جعفر بن منصور الیمن جیسے علماء کی تشریحات ہیں، اور ظاہر ہے قرآن پاک کی تعلیمات کا پس منظر بھی ہے۔ مطلب یہ ظاہری ملاقات سے باطنی پہچان تک اور پھر شاید ایک نورانی کیفیت تک کیسے پہنچتا ہے؟ صحیح کہا آپ نے، یہ صرف دیکھ لینا نہیں ہے۔ جی، یہ تو روح کو جیسے روشن کر دینے والا ایک لمحہ ہے۔ السیرۃ المؤیدیہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک ذاتی روحانی سفرنامہ بھی ہے۔ المؤید کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انہیں امام کے دربار میں مطلب ان کے حضور لے جایا گیا، جی، اور وہ لکھتے ہیں مجھے اس مقام کے قریب لے جایا گیا جہاں سے میں نے نبوت کی روشنی دیکھی۔ نبوت کی روشنی، یہ الفاظ ہی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ منظر اتنا پرجلال تھا، اتنا ہیبت ناک کہ انہیں لگا جیسے وہ بے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دونوں کی زیارت کر رہے ہوں۔ جی، یہ تو بہت ہی مطلب غیر معمولی کیفیت بیان کی ہے انہوں نے۔ یقیناً، اور یہاں یہ روشنی یا نور کا ذکر بہت اہم ہے۔ یہ صرف کوئی عام مادی روشنی نہیں تھی۔ اچھا، تو پھر کیا تھی یہ روشنی؟ المؤید کے بیان اور اسماعیلی الہیات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ دراصل ایک روحانی حقیقت کی علامت ہے۔ روحانی حقیقت؟ مطلب یہ کہ امام کی ذات میں الہی ہدایت کا جو تسلسل ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ براہ راست امام کے حجت خدا ہونے کے تصور سے منسلک ہے۔ یعنی یہ عقیدہ کہ ہر دور میں امام زمین پر خدا کی ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ خدا کی موجودگی کا ایک ثبوت، اور یہ نور نبوت اور امامت کے درمیان جو ایک اٹوٹ تعلق ہے، اس کی نشانی بھی تھا۔ واہ! اچھا، اس تجربے کی شدت المؤید نے کیسے محسوس کی؟ ان کا اپنا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل بہت شدید تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان پر روب طاری ہو گیا، خوشی سے آنسو بہنے لگے، اور وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ جی ہاں، اور ان کا وہ جملہ، میں نے اس ہستی کے سامنے سجدہ کیا جو سجدے کے لائق ترین ہے، یہ ان کی اس وقت کی کیفیت کا آئینہ دار ہے۔ کیفیت یہ تھی کہ وہ کچھ بولنا چاہتے تھے مگر ہیبت سے جیسے زبان بند ہو گئی۔ بالکل، وہ لکھتے ہیں میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میں ہیبت زدہ تھا، میں نے بولنے کی کوشش کی لیکن میری زبان نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ ذرا سوچئے کیا عالم ہوگا وہ۔ ایسے گہرے روحانی تجربات کا اثر ہی ایسا ہوتا ہے، انسان پر ایک نفسیاتی اور جذباتی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی تو دلچسپ ہے کہ جب لوگ انہیں بولنے کا کہہ رہے تھے تو امام نے خود مداخلت کی۔ جی، امام المستنصر باللہ نے بہت نرمی سے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کا خوف اور ہیبت کم ہونے دو۔ اس میں کتنی ہمدردی اور فہم جھلکتی ہے نا؟ بالکل، یہ صرف ایک حکمران کا رویہ نہیں، یہ ایک روحانی پیشوا کی اپنے پیروکار کی کیفیت کو سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، پھر جب المؤید کی حالت کچھ سنبھلی تب کیا ہوا؟ تب انہوں نے آگے بڑھ کر امام کے ہاتھ کو تھاما، ہاں، اور پھر اسے اپنی آنکھوں سے لگایا، سینے پر رکھا اور پھر چوما۔ یہ صرف ایک رسمی عمل نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو جیسے ان کے لیے ایک روحانی تبدیلی کا لمحہ تھا، جیسے ان کی روح پر کوئی مہر لگ گئی ہو۔ صحیح کہا، وہ خود لکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے بے پناہ خوشی اور ایک نئے الہی مقصد کے احساس کے ساتھ لوٹے۔ ایک واضح مقصد۔ جی، اور السیرۃ المؤیدیہ میں اس واقعے کی جو تشریح ملتی ہے وہ بھی اہم ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ یہ دیدار دراصل الہی حقیقت سے ایک زندہ براہ راست تعلق قائم ہونے جیسا تھا۔ یعنی خدا کے نور کو انسانی شکل میں دیکھنا۔ بالکل، اور نبوت سے امامت تک جو الہی ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، اسے پہچاننا اور یہ سمجھنا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ اس کے ولی، اس کے دوست یعنی امام کے ذریعے ہے۔ تو یہ اسماعیلی روایت میں امامت کے مرکزی مقام کو بہت واضح کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ واقعہ دیدار کا جیسے پہلا پہلو دکھاتا ہے، جی، وہ ظاہری ملاقات۔ جی، وہ لمحہ جو روح کی طلب کو ایک دم جگا دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ظاہری تھا یا اس میں کچھ اور بھی تھا جو نبوت کا نور دیکھنے کی بات ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔
نہیں، یہ صرف جسمانی طور پر دیکھنا نہیں تھا، نبوت کا نور دیکھنا۔ یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف جسے علماء حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ حقیقت محمدیہ یعنی وہ دائمی نبوی نور جو امام کی ذات میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ دیدار ایک طرح سے امامت کے تسلسل اور اس الہی نور سے روحانی تعلق کا نقطہ آغاز ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ یہ تعلق صرف مرید کی طرف سے نہیں ہوتا، یعنی امام بھی اپنے پیروکاروں سے ملنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک باہمی محبت ہے، ایک روحانی کشش کا رشتہ ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ ملاقات دربار کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دربار جیسے بادشاہ کا دربار؟ جی ہاں، لفظی مطلب تو یہی ہے۔ ان موقعوں پر امام ایک خاص شان و شوکت سے جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور جماعت بھی وہ خاص رسمی آداب کے ساتھ حاضر ہوتی ہے۔ تو اس دربار کی، اس رسمیت کی کوئی خاص علامتی اہمیت ہے؟ جی ہاں، اس کی جڑیں تاریخ اسلام میں بہت گہری ہیں۔ یہ اس لمحے کی یاد تازہ کرتا ہے جب غدیر خم کے مقام پر پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اچھا۔ اور اس موقع پر اپنی خاص چادر یعنی خلعت اور پگڑی صفوہ انہیں عطا فرمائی۔ تو یہ صرف لباس نہیں تھے؟ نہیں، یہ علامت تھے الہی اختیار کی منتقلی کی، روحانی برکت کی، جسے برکت کہتے ہیں۔ تو دربار میں جو ظاہری شان و شوکت نظر آتی ہے وہ اصل میں اس گہری باطنی حقیقت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اسی باطنی حقیقت کی طرف شاید اشارہ ہے جب اسماعیلی عالم جعفر بن منصور الیمن کہتے ہیں کہ امام کا چہرہ خدا کا چہرہ ہے اور حق کا مظہر ہے۔ یہ تو بہت بہت بڑی بات ہے۔ جی، اور اس کا تعلق سیدھا قرآن پاک کے وعدوں سے بھی ہے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ سورۃ القیامہ میں؟ جی، تو یہ وہی نورانی دیدار ہے۔ پھر نیکوکاروں کے لیے جنت یعنی الحسنہ اور زیادہ کا وعدہ ہے قرآن میں۔ زیادہ؟ جی، مفسرین کہتے ہیں کہ زیادہ سے مراد اللہ کے دیدار کا شرف ہے، اور اس کے مقابلے میں جو منکر ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے، یعنی دیدار سے محروم۔ بالکل۔ تو اسماعیلی تعلیمات میں امام وقت وہ زندہ وسیلہ ہیں جن کے ذریعے یہ روحانی دیدار، یہ نور ممکن ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیدار کے جیسے مختلف سطحیں ہیں، الگ الگ جہتیں ہیں؟ بالکل، اسے ہم 3 سطحوں پر سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے ظاہری دیدار، امام کی جسمانی زیارت، جو روح میں ایک تڑپ پیدا کرتی ہے، جیسے المعیت کے ساتھ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے باطنی دیدار۔ باطنی دیدار وہ کیسے؟ وہ علم کے ذریعے، گہرے ایمان کے ذریعے امام کی روحانی حقیقت کو پہچاننا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ یہ دل کو روشن کرتا ہے۔ اچھا۔ اور تیسری سطح؟ وہ ہے نورانی دیدار۔ یہ روحانی بصیرت کی آپ کہہ لیں سب سے اونچی کیفیت ہے، جہاں انسان براہ راست الہی نور کا تجربہ کرتا ہے۔ یعنی دل کا اس نور سے مل جانا؟ جی، گویا دل اس نور سے متحد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک پورا سفر ہے، ظاہری نظر سے شروع ہو کر باطنی سمجھ سے گزرتا ہوا نورانی اتحاد تک۔ صحیح۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو دیدار ایک عام ملاقات نہیں ہے، یہ ایک بہت گہرا، مقدس روحانی تجربہ ہے، کثیر الجہتی ہے۔ جی ہاں، جو ظاہری پہچان سے شروع ہوتا ہے، پھر باطنی سمجھ تک جاتا ہے، اور پھر نورانی مشاہدے تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ امام اور مرید کے درمیان ایک گہرا باہمی روحانی رشتہ ہے، محبت کا رشتہ۔ اور اس دیدار میں آپ نے کہا تبدیلی لانے کی طاقت ہے۔ جی، غیر معمولی طاقت ہے۔ یہ روح کو پاک کرتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے، اور فرد کو تیار کرتا ہے اس حتمی دیدار کے لیے، یعنی خدا کے دائمی دیدار کے لیے۔ اور اس تجربے سے جو نور ملتا ہے نا، جی، وہ نور پھر فرد کو دنیا میں ہمدردی، انصاف، علم، ان چیزوں کی روشنی پھیلانے کی ترغیب دیتا ہے۔ بہت خوب۔ جاتے جاتے ایک بات پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ جی، مشہور شاعر اور مفکر ہیں پیر ناصر خسرو۔ جی بالکل۔ ان کا ایک خیال ہے کہ جب امام کا نور دل میں چمکتا ہے تو تاریک سے تاریک روح بھی ایک روشن سورج بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اندرونی روشنی ہماری عملی زندگیوں میں کیسے ظاہر ہو سکتی ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔